آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 6 طریقے ہیں۔ ان 6 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے آپ فتویٰ حاصل کریں اور مطمئن ہو جائیں اور عمل کریں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے مجتہد سے سنیں، خود کہ اس نے احکام شرعیہ بیان کیا اور آپ نے سن لیا، آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ میرے مجتہد کا یہ فتویٰ ہے اور میں اس پر عمل کروں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل عالم افراد، 2 عادل اور عالم افراد آپ کو بتا دیں کہ آپ کے مجتہد کا اس مسئلے میں فتویٰ یہ ہے، تب آپ کے لیے ثابت ہوگا کہ یہ آپ کے فقیہ کا فتویٰ ہے اور آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عالم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ عادل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ واجبات ترک نہ کرنے والا ہو، کسی حرام کا ارتکاب نہ کرنے والا ہو، وہ عادل ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مورد اطمینان شخص سے آپ سن لے فتویٰ، ایک ایسا شخص جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ شخص صحیح مسئلہ بیان کرتا ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ یہ شخص انداز مسئلہ بیان نہیں کرتا، کہ یہ شخص جو ہے جس طرح مسئلہ توضیح المسائل میں یا فقہ کی کسی کتاب میں ہے اسی طرح بیان کرتا ہے، اطمینان ہے اس طرح سے، تب آپ اس کے فتوے کو آپ یقین اطمینان کر سکتے کہ میرے مجتہد کا یہ فتویٰ، اور آپ عمل کریں گے اور آپ بری ذمہ ہے۔ یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے مورد اطمینان رسالہ عملیہ میں آپ نے پڑھ لیا، ان کی احکام کی جو کتاب ہے جسے ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، عام طور پر مسائل شرعیہ کی کتاب ہوتی ہے فقہا کی طرف سے، انہوں نے اس میں تمام مسائل شرعیہ مورد ابتلاء بیان کیے ہیں، آپ نے پڑھا، اس کتاب پر آپ کو اطمینان ہو کہ یہ کتاب صحیح ہے، ان کی طرف سے چھپی ہوئی ہے، اس کتاب میں زیادہ غلطیاں نہیں ہیں۔ اگر اس کتاب کے بارے میں شک ہو کہ کسی 2 نمبر کمپنی نے اس میں غلط چیزیں چھاپی ہیں، تب آپ عمل نہیں کر سکتے۔ رسالہ عملیہ مورد اطمینان ہو، تب آپ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس واجباً لازماً ایک توضیح المسائل ہونا چاہیے، لازماً اپنے پاس رکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا سننے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے کہیں کہ یہ 3 مسئلے مجھے بتا دیں کہ میں سنوں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو سمجھا سکتے۔ مثلا یہ لازمی طور پر اگر کریں گے دوبارہ تو مورد اطمینان رسالے میں دیکھ لیا، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ 5واں راستہ استفتاء کرنا ہے کہ آپ اپنے مرجع تقلید سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ تھا آپ کا، نکاح کا مسئلہ تھا، طلاق کا مسئلہ تھا، نماز کا مسئلہ تھا، آپ نے پوچھا، اس نے جواب دیا، وہ آپ کے لیے فتویٰ ہے، پوچھ کر آپ نے حاصل کیا۔ یہ 5 اور چھٹا طریقہ کچھ مورد اطمینان افراد، چند مورد اطمینان افراد نے بیان کیا آپ کو، 2 3 4 5 6 علماء مثلا جو آپ کے لیے موثق ہیں، قابل وثوق، قابل اطمینان، آپ نے سن لیا اور آپ کو اطمینان ہو گیا کہ میرے مجتہد کا یہی فتویٰ ہے اور آپ نے عمل کر لیا۔ یہ 6 طریقے ہیں کہ اس طرح سے خیابانی لوگوں سے، بیہودہ افراد سے، غیر محقق بغیر تحقیق کے بولنے والوں پہ اطمینان نہ کریں۔ تعجب ہوتا ہے آپ جیسے جو سال سے نماز پڑھتے ہیں، ایک دن آپ کے شک کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ مجھے کہا میری نماز باطل ہے، آپ کو ابھی تک یہ پتا نہیں کہ وہ جو نماز آپ پڑھ رہے وہ باطل ہے یا صحیح ہے۔ ابھی کسی ایک عام کسی بندے نے کہہ دیا باطل اور آپ ہکا بکا ہو گیا، یعنی آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میری نمازیں صحیح ہے۔ لاکھ افراد بولیں کہ آپ کی نماز باطل ہے تو آپ کیوں مانتے ہو؟ جب آپ کو پتہ ہے آپ کی نماز ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، 1000 بندے بھی گواہی دیں، آپ کو ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اطمینان حاصل کیا ہے آپ نے کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں میرے لیے میرے مرجع تقلید کے فتاوے کے مطابق صحیح ہے۔ جب آپ اطمینان حاصل کر لیں
اور اس کے بعد جو جس طرح بولتا ہے آپ عمل نہ کریں، تو آپ کے دل میں شک پیدا نہ ہو جائیں، تردید پیدا نہ ہو جائیں، آپ مردد نہ ہو جائیں۔ یہ کیوں مردد ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم پڑھتے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ نماز غلط ہے، بس اس نے سمجھا کہ شاید غلط ہے، چونکہ اطمینان نہیں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اب تک کسی غیر اعلم کی تقلید کر رہے تھے، اب جس کی آپ تقلید کر رہے ابھی پتا چلا کہ وہ تو اعلم نہ تھا، تو اس صورت میں اب واجب ہے کہ آپ کسی اعلم فقیہ کی تقلید کریں، یعنی فوراً اپنی تقلید تبدیل کرنا ضروری ہے جب آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ جس کی میں تقلید کروں وہ اعلم نہیں ہے، یعنی باقی مجتہدین سے بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر موجود ہے، تو آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا، حکم شرعی ہے، اور آپ اعلم کی تقلید کریں گے۔ اور آج کے لیے آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مدت تک بغیر تقلید کے آپ نے عمل کیا، کس کی تقلید کرنی نہیں معلوم، بس نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیے ہیں، اب کیا ہوگا کہ اس صورت میں وہ اعمال صحیح ہوں گے کہ یا واقع کے مطابق ہوں یا موجودہ مجتہد جامع شرائط کے فتووں کے مطابق ہوں۔ اس دنیا سے آپ گئے، وہاں آپ سے پوچھ گچھ سوال جواب ہوا، تو دیکھا کہ وہی جو آپ نے پڑھا تھا وہ بالکل برابر آیا تھا، ایسے ہی اتفاقاً احکام شرعیہ کے مطابق، خدا کے مطابق، یہ واقع کے مطابق ہو گیا، تو پھر آپ انشاءاللہ العزیز بخشے جائیں گے۔ یا پھر اس وقت جس مجتہد کی آپ کو تقلید کرنی ہے، اس کے فتووں کے مطابق دیکھ لیا کہ جو میں نے اندازن کیا وہ اس کے مطابق ہے، تب بھی آپ کے اعمال صحیح ہوں گے، وَإِلَّا ان تمام اعمال کو دوبارہ انجام دینا ہوگا۔ تو لہذا اعلم فقیہ کی تقلید کریں، اور اب بھی اپنے مجتہدین کے بارے میں پوچھیں، اہل علم سے، اہل خبرہ سے پوچھیں کہ وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے مثلا، اور اس کے احکامات بھی ان سے پوچھیں، رسالے میں پڑھیں اور عمل کریں، انشاءاللہ العزیز خداوند متعال کے حضور انشاءاللہ العزیز ہم بری ذمہ واقع ہوں گے۔